بیٹا، یہاں پر بہت زیادہ بارش ہونے والی ہے۔ مجھے موسم سے ایسا ہی لگ رہا ہے۔ میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ میں تم دونوں بچوں کو تمہاری خالہ کے ہاں چھوڑ دیتی ہوں اور ذرا اپنے گھونسلے کو مرمت کروا لیتی ہوں۔ یہ نہ ہو کہ یہ گھونسلہ نیچے کو ہی گر جائے اور ہمیں رہنے کی کوئی جگہ نہ ملے۔ ہاں، نہیں ماں، ہم خالہ کے گھر کیوں جائیں گے؟ ہم بھی تمہارے ساتھ یہ گھونسلہ صحیح کروائیں گے۔ نہیں بیٹا، ابھی تم دونوں چھوٹی ہو، ابھی ایسا نہیں کرنا۔ تم دونوں خالہ کے گھر رکنا، میں ذرا گھونسلہ صحیح کر دوں۔ نہیں ماں، ہم تو تمہارے ساتھ گھونسلہ صحیح کروائیں گے، ورنہ ماں تم اکیلی یہ سارا کام کیسے کرو گی؟ نہیں بیٹا، میں کر لوں گی۔ چلو تم دونوں تیاری کرو، میں تم دونوں کو خالہ کے ہاں چھوڑاؤں۔ دیکھو موسم کتنا زیادہ خراب ہو رہا ہے، یہ نہ ہو کہ دھواں دھار بارش شروع ہو جائے۔ اچھا، صحیح ہے ماں، صحیح ہے۔ رانو چڑیا دور کے گاؤں میں اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ اپنی دونوں بیٹیوں کو بہت اچھے طریقے سے تربیت کے ساتھ پال رہی تھی۔ جو ہی بارشوں کا مہینہ قریب آیا تو ان کا گھونسلہ کچا پڑ رہا تھا۔ رانو چڑیا نے سوچا کیوں نہ ان دونوں بچوں کو خالہ کے ہاں چھوڑ کر ان کا گھونسلہ صحیح کر دیا جائے، یوں ہمیں بارش میں پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد رانو چڑیا اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر خالہ کے ہاں چل پڑی۔ اوہ بیٹا، یہ تو تالا پڑا ہوا ہے، مجھے لگتا ہے تمہاری خالہ کہیں گئی ہوئی ہیں۔ اب میں کیا کروں؟ اتنے میں بارش شروع ہو جاتی ہے۔ ہاں ماں، دیکھو ہم نے تمہیں کہا تھا نا کہ ہم تمہارے ساتھ گھونسلہ صحیح کروا دیتے ہیں۔ اب تو بارش شروع ہو گئی ہے، اب کیا کریں؟ بیٹا اب کیا کریں؟ اب تو ہم بھیگ جائیں گے۔ چلو دیکھتے ہیں یہ ساتھ کے گھر میں کون ہے۔ کون؟ جی دیکھو باہر کوئی آیا ہے۔ ہاں میں ابھی دیکھتا ہوں۔ کون؟ کیا بات ہے؟ میں اور میرے بچوں کو آج رات رہنے کے لیے، سر ڈھکنے کے لیے تھوڑی سی جگہ چاہیے، کیا آپ ہمیں اپنے جھونپڑی میں آنے کی اجازت دیں گے؟ رکو میں اندر سے پوچھ کر آتا ہوں۔ دیکھو باہر ایک چڑیا اپنے دو بچوں کے ساتھ آئی ہے اور کہہ رہی ہے اندر آنے کی جگہ دے دو۔ لیکن ہم کیوں دیں؟ ہم تو نہیں دے سکتے، اسے کو چلو تم باہر ہی رہو۔ ہمارے گھر میں جگہ نہیں ہے، ورنہ ہم تم دونوں کو ضرور رکھتے، اور ویسے بھی ہم تم دونوں کو اپنے گھر میں جگہ کیوں دے؟ یہ ہمارا گھر ہے اور ہماری مرضی ہے۔ بارش ہو رہی تھی اور میں نے سوچا اپنے دو بچوں کے ساتھ آپ کے گھر میں پناہ لے لوں، میں صبح ہی یہاں سے چلی جاؤں گی۔ نہیں، ہم اس بات کی اجازت نہیں دیتے۔ کالو کوا اور اس کی بیوی دونوں ہی کنجوس اور بدتمیز تھے۔ اس گاؤں میں وہ کسی کی بات نہ مانتے اور اپنی ہی منمانی کرتے۔ یوں انہوں نے رہنے کو جگہ نہ دی اور وہ ادھر ادھر بھٹکنے لگیں۔ بارش اور مزید تیز ہو گئی تھی اور وہ سب بہت پریشان ہو گئی تھی۔ ماں، اتنی تیز بارش میں اگر ہم بہت زیادہ بیمار ہو گئے تو کیا کریں گے؟ ہاں بیٹا، تمہاری خالہ بھی کہیں گئی ہوئی ہیں، پتہ نہیں وہ گھر کو تالا لگا کر کیوں گئیں۔ اگر تالا نہ لگا ہوتا تو ہم اندر پناہ لے لیتے۔ اب تو ہمارا گھر بھی یہاں سے دور ہے، مجھے لگ رہا ہے اتنی تیز بارش میں شاید ہمارا گھر بھی بچا ہو یا نہ ہو۔ ہاں ماں، تم صحیح کہہ رہی ہو، اتنی بارش میں تو ہم جا کر بھی نہیں دیکھ سکتے۔ ابھی وہ یہ انتظار کر ہی رہے تھے کہ ان کی خالہ واپس آ گئیں۔ تم لوگ یہاں کیوں بھیگے ہوئے ہو؟ چلو چلو جلدی سے اندر آؤ، جلدی سے اندر آؤ۔ یہ کہہ کر وہ ایک دم حیران ہو گئیں۔ تم لوگ باہر کیا کر رہے تھے؟ ہمارا اصل میں جھونپڑا خراب ہو رہا تھا، بارش ابھی نہیں ہوئی تھی، ہم نے سوچا کیوں نہ آپ کے گھر چلیں اور ان دونوں بچوں کو میں تمہارے ہاں چھوڑ کر اپنا گھونسلہ صحیح مرمت کروا لوں، لیکن میں جیسے ہی تمہارے گھر آئی تو تالا پڑا ہوا تھا۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، اصل میں بھی راستے میں ہی تھی تو بارش شروع ہو گئی اور مجھے کسی نے پناہ نہیں دی۔ ہاں یہاں پر لوگ بہت برے ہوتے ہیں، پرندے کسی کو رہنے کی جگہ نہیں دیتے۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، ابھی تمہارے ہمسائے میں ہم نے پناہ مانگی لیکن انہوں نے ہمیں پناہ نہیں دی۔ تم ان کی بات کر رہی ہو؟ کالو کوا اور اس کی بیوی یہ ویسے ہی کنجوس اور بہت بدتمیز لوگ ہیں، یہ ہماری کوئی بات نہیں مانتے۔ چلو میں جلدی سے کھانا بناتی ہوں، تم لوگ آرام کرو، اس کے بعد کھانا کھاؤ۔ رانو چڑیا کی خالہ ایک بہت اچھی اور نیک دل چڑیا تھی، وہ سب پرندوں کا بہت خیال رکھتی تھی، لیکن کالو کوا اور اس کی بیوی بہت بدتمیز اور نک چڑھے تھے۔ وہ بہت اپنے اوپر غرور کرتے اور کسی کو اپنے پاس نہ لگنے دیتے۔
چلو اب جلدی سے تم لوگ کھانا کھا لو۔ ہاں لیکن دیکھو نا، یہ پرندے کتنے برے ہوتے ہیں، اگر ہم کسی کے ساتھ اچھائی کریں تو ان کو بھی چاہیے ہمارے ساتھ اچھائی کریں۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، لیکن اتنی بھی زیادہ اچھائی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اپنی اوقات ہی بھول جائیں۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، اب یہ میرے پاس کوئی مدد کو لینے آئے تو میں ان کی مدد نہیں کروں گی، جس طرح انہوں نے میری بہن اور اس کے بچوں کی مدد نہیں کی۔ ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو، چلو اب جلدی سے کھانا کھاؤ اور سونے کی تیاری کرو۔ بارش رک گئی تھی، یوں ہی اگلا دن آ گیا۔ بارش تھم چکی تھی، ہر طرف ہریالی اور بہت اچھا سما تھا۔ دیکھو ماں، کتنا اچھا سما ہے، پرندے کس طرح اڑ رہے ہیں اور کتنی اچھی ہوا چل رہی ہے۔ ہاں بیٹا، بہت اچھا لگ رہا ہے یہ سب، لیکن اپنے گھر کی فکر کرو، دیکھو کہیں وہ گر تو نہیں گیا۔ ہاں ماں، چلو چلتے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر رانو چڑیا اپنے دونوں بچوں کو لے کر جلدی سے اپنے گھر کی طرف اڑی۔ جیسے ہی گھر جا کر دیکھا تو گھر گرا ہوا تھا اور سارا سامان بھی نیچے گرا ہوا تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ اب ہم اپنا گھر کیسے بنائیں گے؟ بیٹا تم فکر نہ کرو، ہم انشاءاللہ اپنا اور گھر بنا لیں گے، چلو دوبارہ اپنی خالہ کے ہاں ہی پناہ لیتے ہیں۔ یہ کہہ کر رانو چڑیا اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ دوبارہ خالہ کے ہاں چلی گئیں۔ تمہارے گھر کا کیا بنا؟ ہاں تمہیں کیا بتائیں، وہ تو سارا نیچے گرا ہوا ہے اور سارا ہمارا سامان بھی نیچے گرا ہوا ہے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا کتنے برے طریقے سے ہمارا گھر گر جائے گا۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، بارش بھی تو اتنی تیز ہوئی ہے۔ یہ بات بھی ہے، چلو بارشوں کا موسم ابھی ختم نہیں ہوا، تم ہمارے گھر میں ہی پناہ لے لو، تم فکر مت کرو کھانے کی اور کسی بھی چیز کی، جیسے ہی بارشیں تھمیں گی تم دوبارہ سے اپنا نیا گھر بنا لینا۔ جو لوگ میرے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں۔ ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو۔ اب سارا دن وہ اچھلتے کودتے رہے اور ہنسی مذاق کرتے رہے، یوں ہی شام ہوئی تو دوبارہ سے تیز دھار بارش شروع ہو گئی۔ کالو کوے، یہ بارش بہت تیز ہو رہی ہے، مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ہمارا گھر گر جائے گا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہمارا گھر نہیں گرے گا، لیکن مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے۔ تم سوچنا بند کرو، دیکھو باہر بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے، اب تو مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے۔ ہاں وہی تو کہہ رہی ہوں، دیکھو بارش اور تیز ہو گئی، لگتا ہے ہمیں اس گھر سے نکل جانا چاہیے ورنہ ہم دونوں مر جائیں گے۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، چلو جلدی سے۔ اس طرح کالو کوا اور اس کی بیوی گھر سے نکل گئے بارش کے ہوتے ہوئے، اب دونوں بھیگ رہے تھے۔ میں تمہیں کہہ رہا تھا نا، یہ گرنے والا ہے، اب ہم کیا کریں، کس کے ہاں پناہ لیں؟ چلو ہم سامنے والی چڑیا کے ہاں چلتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، نوک نوک نوک۔ چڑیا، ہمیں اندر آنے کی اجازت دے دو۔ تم تو وہی کالو کوے ہو نا، میں تمہیں اندر آنے کی اجازت نہیں دوں گی، کیونکہ جب میری بہن نے تمہارے ہاں پناہ مانگی تو تم نے انکار کر دیا۔ ویسے بھی تم لوگ جنگل میں ہم ہاں کسی کی بھی نہیں سنتے، آج تم لوگوں کی میں بھی نہیں سنوں گی، اپنا انجام خود بھگتو، میں تمہیں اپنے گھر میں پناہ نہیں دوں گی۔ پیاری چڑیا، دیکھو ہم مجبور ہیں، میں بہت شرمندہ ہوں، دوبارہ میں اپنے گھر میں تمہیں تمہاری بہن کو جو کہے گا ضرور جگہ دوں گا، لیکن اب پلیز اپنے گھر میں جگہ دے دو۔ نہیں، میں تمہیں اپنے گھر میں جگہ کبھی نہیں دوں گی۔ ہاں تم اس کو اپنے گھر میں جگہ کبھی نہ دینا، یہ ایسے سر پر چڑھتا جائے گا۔ ہاں چلو اب اپنا انجام خود بھوگ دو، تم لوگوں نے ہی سب کو خراب کیا ہے، اپنے ہاں بنا کر ہی نہیں رکھی، اب تم لوگ اپنا انجام خود بھوگ دو گے، ہم ذمہ دار نہیں ہیں اور نہ ہی تمہیں جگہ دیں گے۔ اس طرح کوا اپنا انجام خود بھگتتا رہا اور اسے نصیحت ہو گئی کہ دوبارہ کبھی وہ ایسا نہیں کرے گا۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس جگہ ہم رہ رہے ہوں، جن لوگوں سے ہم مل رہے ہوں، ان کے ساتھ ہمیں ہمیشہ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، تاکہ مشکل وقت آنے پر وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کر سکیں۔